بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آئیے آج ہم ذرا قیامت کی یاد کو تازہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ انگلیوں کا پور درست کر دے۔ بلکہ منکر قیامت انسان چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ کی زندگی میں فسق و فجور کرتا رہے، اس لیے وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں خیرہ ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند ایک حالت میں ہو جائیں گے۔ تو اس روز انسان کہے گا کہ کدھر بھاگوں۔ اس دنیائے رنگ بو کی زیبائیوں، رعنائیوں، سحر انگیزیوں، دل فریبیوں کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا اور جانا۔ اس عالم فانی کی لذتوں، آسائشوں اور راحتوں سے بہت کچھ پایا، اور اس کی رنگینیوں، حسن ترازیوں، جمال آفرینیوں، نشاط انگیزیوں کو قریب سے دیکھا بھالا۔ اس دنیا کے بنتے بگڑتے ماحول کو بھی دیکھا، سستے سورتے حالات کو بھی جانا، کیف و سرور کی ساعتیں بھی دیکھی، طرف و نشاط کی رنگینیاں بھی دیکھی، محفل و بزم کو بھی جانا، گردش ایام سے بھی گزرے، بہت کچھ جانچا پرکھا، بہت کچھ دیکھا بھالا، اور اب جی چاہتا ہے کہ دارالوقا سے بھی واقفیت حاصل کریں، یوم آخرت کو جانے بوجھیں، روز محشر کی بات کریں، اور جزا کا بھی تذکرہ کریں، یوم قیامت کو بھی یاد کریں، یوم حساب کا بھی احساس کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ رنگ برنگی دنیا فنا ہو جائے گی، یہ گیتی اور ارض و درہم برہم ہو جائے گی، یہ گیتی اور ارض درہم برہم ہو جائے گی، یہ نظام کائنات اتھل پتھل ہو جائے گا، یہ روشن آفتاب سیاہ ہو جائے گا، یہ منور تاباں ماہتاب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ رودائے کہکشاں، یہ میہوں انجم بکھر جائیں گے، اور پورا عالم نیست و نابود ہو جائے گا، اور تمام انسان اپنے خالق و مالک معبود حقیقی کے دربار عالی شان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس دن ہر فرد اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس دن ہر فرد کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور روز قیامت کی ان ہولناک، خوفناک اور ہیبت ناک اور جاگسل ساعتوں میں، جبکہ زندگی کے ایک ایک لمحہ کی باز پرس ہوگی، ایک ایک ساعت کا حساب ہوگا، ایک ایک گھڑی کا محاسبہ ہوگا، جو فرد اپنے اعمال و کردار میں، اپنے افعال و اقوال میں کھڑا اترے گا، اس کی نجات ہوگی، اور جو اس سخت دن میں اپنا حساب نہ دے سکا، اپنا چھٹکارا نہ کر سکا، تو پھر وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آئیے ہم ذرا قیامت کی یاد تازہ کریں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا تجزیہ کر لیں، اس لیے کہ یہی حکم ملا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ قیامت کے مسئلے نے انسان کو حیرت و تعجب میں ڈال رکھا ہے۔ محدود عقل والے کوتاہ بین انسان جو اس دنیا فانی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو اس پر تعجب ہے کہ ہم مرنے کے بعد جب پیوند خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، پھر کیوں کر ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ گویا وہ والبعث بعد الموت کے نظریے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔
کہ جائے کہ جزا و سجا، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب کو تسلیم کرے، لہٰذا بطور استہزاء و تمسخر کے کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی زندگی کی طرف لوٹیں گے؟ کہا کہ اس صورت میں واپسی تو بڑے خسارے کی بات ہوگی، مگر قیامت کی تکذیب کرنے پر جب اچانک قیامت ٹوٹ پڑے گی اور یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ ارض و سما درہم برہم ہو جائیں گے، تو اس گھڑی میں ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور وہ کہہ اٹھیں گے کنّا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ ہم تو قیامت کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت نے آ دبوچا۔ ہم دنیاوی زندگی میں اس انکار کے سبب نہ نماز پڑھتے، نہ ایمان رکھتے تھے، نہ ہی شرک و کفر کی باتوں سے باز رہتے تھے، نہ عصیان و نسیان سے بچتے تھے۔ آج ہم عذاب نار کے شکار ہیں، رب ذوالجلال کے شکار ہیں۔ ہم نے دنیا کے رعنائیوں کو جاوداں سمجھا، دولت و ثروت کو اپنا محاسب اور پاسبہ مانا، اپنی طاقت و قوت پر نازا تھے۔ آج ہمارا کوئی مددگار نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں، نہ دوست و احباب کام آئے، نہ مال و دولت نے ساتھ دیا، اور آج وہ ذلت و بدبختی، لعنت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند قدوس نے قیامت کے وقوع اور اس کی ہولناک مختلف پیرائیں مختلف اسلوب میں بیان کیا ہے، اور مشرکین اور کفار کو بار بار ڈرایا ہے کہ وہ قیامت کو مذاق نہ سمجھے۔ یہ دن واقع ہونے والا ہے، لہٰذا اس کی آمد سے پہلے ہی زندگی سدھار لیں۔ اس لیے وہ عسرت و تنگی کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، یاس و حیرت کا دن ہوگا، خوف و دہشت کا دن ہوگا۔ نہ وہاں شفاعت کام آئے گی، نہ ہی مال و دولت ساتھ دیں گے، نہ ہی دوست و احباب معین و مددگار ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم نے واضح طور پر اعلان کیا ہے لا تقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل، کہ وہاں نہ شفاعت چلے گی نہ ہی فدیہ کام دے گا۔ یہ سب تو دنیاوی چوچلے ہیں، عالم فانی کے مرحلے ہیں۔ آخرت کا دن بس روز محاسبہ ہے، روز جزا ہے۔ وہاں تو اسی دنیا کے اعمال پر بحث ہوگی۔ اس دن کی عدالت میں وہی امور زیر بحث ہوں گے جو اس دنیا میں انسان نے کیے ہیں، انجام دیے ہیں۔ وہی دن تو فیصلہ کا دن ہوگا۔ لہذا اسی دنیا میں خیر و شر کی راہوں میں سے کسی کو اختیار کر لو۔ اس عالم میں رہ کر آخرت کی 2 منزلوں اور 2 ٹھکانوں میں سے کسی کو چن لو۔ دونوں کی رائیں کھلی ہیں، ظاہر و باہر ہیں۔ آخرت کا یقین ایمان و توحید کا ایک لازمی عنصر ہے۔ اسی دنیا پر ایمان کے بغیر ایمان ممکن نہیں۔ قیامت کا انکار، روز جزا کا انکار کفر ہے، اور ایک مومن کامل کے لیے لازم ہے کہ وہ روز جزا پر یقین کامل رکھے اور اسی دن کے محاسبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کے عذاب سے لرزتا رہے، اور رات کی تنہائیوں میں روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے۔ یہی شان بندگی ہے دوستو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساءت مستقرا ومقاما۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے قیام و سجدے کی حالت میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے اور جہنم نہایت برا ٹھکانہ اور قیام کی جگہ ہے۔ دوستو، جب بندہ مومن یوم آخرت کی حقیقتوں سے اور اس کے واقع ہونے کو دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے اور روز جزا و سزا پر اس کا یقین اعتماد پختہ اور مستحکم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے نزدیک دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ وہ اس دنیا کے رعنائیوں، زیبائیوں، دل فریبیوں کو نظر استحقار سے دیکھتا ہے، نظر استحقار سے دیکھتا ہے، اور اس کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ قیامت کے دن کی جواب دہی اور روز محشر کی بعد کرسی سے بچنے کے لیے طاعت و عبادت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ اس کے ہر عمل کی غرض و غایت رضائے الہی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی چند روز لذتوں کے حصول کے بجائے آخرت کی باقی رہنے والی لذتوں کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ خالق و مالک نے اس کو دنیا و آخرت کی حقیقت بتا دی ہے۔ ارشاد ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ باتیں ہم نے پہلوں کے صحیفوں میں بھی بتائی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ دوستو، انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اجازت لیتا ہوں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔